بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم مملوکوں کی چڑھائی اور ایوبیوں کے ساتھ ان کی شدید مخالفت دشمنی کو پیش کر رہے ہیں۔ تاریخی واقعات کی تفصیلی جانچ کے ذریعے ہم ان دونوں دھڑوں کی جانب سے استعمال کی جانے والی حکمت عملیوں اور اس وقت کے سیاسی منظرنامے پر ان کے تنازعات کے مضمرات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مکمل ویڈیو کو دیکھیں تاکہ ان پیچیدہ حرکات کو آپ جان سکیں جنہوں نے تاریخ کی اس اہم دور کی تشکیل دی۔ الصالح اور اس کے مملوکیوں کے درمیان کشیدگی 1249 میں اس نے 7ویں صلیبی کے وقت ختم ہوئی، جب فرانس کی افواج کے لوئس جنگ کے دوران مصر کو فتح کرنے کی کوشش میں دمیٹا کو پکڑ لیا۔ الصالح نے دمیٹا کے انخلا کے مخالفت کی اور شہر کے گریزن کو سزا دینے کی دھمکی دی۔ اس نے المنصورہ میں اس کی چھونی کے ذریعے بغاوت کو ہتھوا دی، جو صرف اتابیغ فوجی کمانڈر فخر الدین ابن شیخ الشیخ کی مداخلت سے ختم ہو گئی۔ جیسے جیسے صلیبیوں نے پیش قدمی کی، الصالح کی موت ہو گئی اور اس کی جانشین اس کا جزیرہ بلائی مسٹوکیشیا میں مقیم بیٹا المعظم تورنشاہ بنا۔ اگرچہ صالح نے ان کی جانشینی کا خیر ختم کیا، تو رنشا شاہ نے جزیرہ اور شام سے اپنے کردوں کو ایک جوابی وزن کے طور پر فروغ دے کر نیم فوجی آلات میں ان کے تسلط کو چیلنج کیا۔ 11 فروری 1250 کو بحریہ سلیہ کی ایک جونیئر ریجمنٹ میں کے پاس تھی۔ انہوں نے المنصورہ کی جنگ میں بے برس کی کمانڈر صلیبیوں کو شکست دی۔ 27 فروری کو نور شاہ مصری فوج کی قیادت کے المنصورہ پہنچا۔ 5 اپریل 1250 کو صلیبیوں نے المنصورہ کے سامنے ایک اپنا کیمپ خالی کر دیا۔ مصریوں نے ان کا پیچھا فارسکو کی جنگ میں کیا، جہاں مصریوں نے 6 اپریل کو صلیبیوں کو اور ان کے بچ جانے والے چند امراء کو تباہ کر دیا۔ کنگ لوئس قیدی بنا لیا گیا، جس سے 7ویں صلیبی جنگ کا مؤثر طریقے سے خاتمہ ہوا۔ تورنشاہ نے سالیہ کے کیندر پر اپنے وفد اور مملوکوں کو، جنہیں مزیہ کہا جاتا ہے، کو اختیارات کے عہدوں پر رکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ 2 مئی 1250 کو ناراض سالی امیروں نے فارسکو میں توران شاہ کو قتل کر دیا۔ سالیہ کے زیر تسلط ایک الیکٹورل کالج نے پھر ایوبی امیروں کے درمیان توران شاہ کے جانشین کا انتخاب کرنے کے لیے بلایا، جس کی رائے بڑی حد تک دمشق کے ناصر یوسف اور القراق کے الخمغیس عمر کے درمیان منعقد تھی۔ الصالح کی بیوی شجر الدر پر اتفاق رائے ہوا۔ اس نے نیم فوجی اشرافیہ پر صلیہ کے تسلط کو یقینی بنایا اور صلیہ کے ساتھ سرپرستی اور رشتہ داری کا آغاز کیا۔ خاص طور پر اس نے جمعداری کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے، ان میں اقامت اور دیگر مراحل تقسیم کی۔ ایوبی ریاست کے تحفظ کے لیے اس کی کوشش اور مصری فوج کی ترجیح اس وقت واضح ہوئی جب صلیح مملوک اور عتیق بیگ ایبک کو فوج اور بحریہ اور جمعداریہ نے اقتدار پر اجارہ داری سے انکار کر دیا، جن سب نے زور دے کر کہا کہ سلطانی اختیار صرف ایوبیوں کے لیے ہے۔ بحریہ نے ایبک کو مجبور کیا کہ وہ سلطان الکامل کے پوتے الاشرف موسیٰ کے ساتھ اقتدار کا اشتراک کرے۔ اس وقت تک 1300 میں مملوک سلطنت اور کچھ اہم عصری سیاست زیادہ تر ایشیائی براعظم منگول سلطنت کے قبضے میں تھا۔ ترکی کی پالیسیوں کی جنوبی اور مغربی ایشیا پر قبضہ کر رکھتا دوسرا اہم ہندوستان میں دہلی کی سلطنت تھی۔ ایبک، بحریہ اور جمعداری امیروں کے خلاف سب سے بڑا حملہ وہ تھا اور عسکر کے طور پر اس کی ترقی کیرا میں
بحریوں کے مفادات کا باعث بنے، جو اس کے عروج کے بارے میں کئی بین الصلاحی جھڑپوں میں سے پہلا تھا۔ بحریہ اور جمعداریہ کی نمائندگی ان کے سرپرست فرس الدین اقتے نے کی تھی، جو توران شاہ کے قتل کا ایک اہم منظم اور شجرالدور کی طرف سے فخر الدین کی بڑی جاگیر حاصل کرنے والا تھا۔ مؤخر ذکر میں اقتے کو ایبک کے مقابلہ کرنے والے کے طور پر دیکھا۔ ایبک نے 1251 میں اپنا روڈ ہیڈ کوارٹر بند کر کے اور 1254 میں اقتے کو قتل کر کے بحریہ کے خلاف حرکت کی۔ اس کے بعد ایبک نے اپنے اختلاف اور سمجھے جانے والے مخالفین کو صلح کے پاک کر دیا، جس کی وجہ سے بحری مملکوں کا عارضی طور پر اخراج ہوا، جن میں سے زیادہ تر غزہ میں آباد ہوئے۔ پاک کرنے سے افسروں کی کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے اقتے نے مصر میں فوج میں سے نئے حامی بھرتی کیے اور شام سے ترک ناصری اور عزیزی مملوک جو ناصر یوسف سے منحرف ہو کر 1250 میں مصر چلے گئے تھے۔ ایبک کو خطرہ محسوس ہوا۔ شامی مملوکوں کے بااختیار سرپرست جمال الدین ادغدری کے بڑھتے ہوئے عزائم ادغدری کے ناصر یوسف کو سلطان بنانے کی سازش کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد، جو ادغدری کو مصر کے عملی حکمران کے طور پر چھوڑ دے گا۔ ایبک نے ادغدری کو 1254 یا 1255 میں اسکندریہ میں قید کر دیا۔ ایبک کو 10 اپریل 1257 کو ممکنہ طور پر شجرالدور کے حکم پر قتل کر دیا گیا، جسے ایک ہفتہ بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کی موت نے مصر میں اقتدار کا ایک رشتہ دار خلا چھوڑ دیا۔ ایبک کے 9 عمر بیٹے المنصور علی سلطنت کے وارث اور ایبک کے قریبی ساتھی سیف الدین قطوس بطور طاقتور بحریہ اور المغیث عمر نے نومبر 1257 اور 1258 میں مصر کو فتح کرنے کی 2 کوششیں کی، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے دمشق میں ناصر یوسف پر حملہ کیا، جس نے انہیں جیرکو میں شکست دی۔ ناصر یوسف نے القراق میں المغیث اور بحریہ کے محاصرے کا پیچھا کیا، لیکن شام میں منگول حملے کے بڑھتے ہوئے خطرے نے ایوبی امیروں کو صلح کرنے پر مجبور کیا۔ اوبیبارس نے ناصر یوسف سے عہد جوئی کی۔ قطوس نے 1269 میں علی کو معزول کر دیا اور مکھونا مخالفت کو ختم کرنے کے لیے مغریہ اور مصر میں بقیہ تمام بحری مملکوں کو ایک یا گرفتار کر دیا گیا۔ زندہ پا جانے والے مادی اور بحری مملوک غزہ چلے گئے، جہاں بیبرس نے قطوس کے خلاف ایک سایہ دار ریاست کو قائم کر رکھا تھا۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، کل ہم اسی وقت انشاءاللہ تعالی منگول تخت کی بدترین ممکنہ توہین کو بیان کریں گے اور اس کے اقتدار سنبھالنے کا، بیبرس کا اقتدار سنبھالنے کا، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔